نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. اس شخص کا حلیہ اس طرح کا تھا کہ اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ انتہائی سفید تھا، بال اس کے انتہائی کالے. اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس پہ سفر کے کوئی آثار بھی نہیں نظر آ رہے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی آدمی مکہ مدینہ میں ہوتا یا مدینہ میں ہوتا تو ہم اسے جانتے، لیکن اس پہ کوئی نہ سفر کے آثار نظر آ رہے تھے اور نہ ہی وہ مدینہ کے لوگوں میں سے تھا. اتنے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز میں بیٹھا کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں جو اس کے گھٹنے تھے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ملا کے بیٹھ گئے. پھر اپنے جو ہاتھ تھے وہ یوں رانوں پہ بیٹھ کے جیسے ادب کے ساتھ ایک شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ گیا. اور پھر نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح زکوٰۃ، روزہ اور نماز اور پھر حج استطاعت کے مطابق یہ باتیں ارشاد فرمائیں. اور اس حدیث کو بعض مفسرین نے ام الحدیث بھی لکھا ہے، جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ. جب کلمہ پڑھ لیں تو فقط کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں آتا ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اللہ تعالیٰ شروع میں فرما رہے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے اور ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہے. تو اعمال صالحہ میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نماز. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس لیے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہے انسان، اس کے علاوہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے اور جو ستون ہے اور جو یہ سارے ستون ہیں اور یہ جو خیمہ جس کے اوپر قائم ہے تو وہ یہ 5 ستون ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس نے وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے ٹھیک کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فعجبنا لہ، ہمیں بڑا عجیب لگا کہ یار ایک تو خود سوال کر رہا ہے اور یہ پھر اوپر سے تصدیق بھی کر رہا ہے. پھر اتنے میں اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جسے ہماری زبان میں ایمان مفصل کہا جاتا ہے. پہلی بات تو بھئی اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے جو فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، رسول ہیں، ان پر ایمان لانا یہ انسان کے لیے ضروری ہے اور یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. اگر اس میں کوئی کمی رہ جائے، اور اسی طرح ہر اچھی اور بری تقدیر پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے.
یہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ تیسرا سوال انہوں نے جو کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کو ایسے یاد کرو، اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے، اور یہ ہونی بھی چاہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھیں کہ آج دنیا میں ایک مالک کوئی کام بتائے، مزدور کام کر رہا ہو، اور جو مالک ہے جس نے اس کو وہ کام کرنے کا بتایا ہے اور اس نے شام کو اس سے اجرت لینی ہے، تو وہ سامنے کھڑا ہو کے دیکھ رہے ہیں اس کے کام کو، تو خود سوچئے کہ وہ کتنی توجہ سے وہ کام کرے گا اور کتنی لگن سے، کیونکہ مالک دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ خیال اور تصور نقش کر جائے کہ آدمی کو ہر وقت اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور جب آدمی کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہر وقت موجود ہیں، تو وہ پھر گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ پوچھنے والا اور پوچھے جانے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ اس معاملے میں دونوں برابر ہیں، یعنی اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا علم نہ آپ کو ہے مقررہ وقت کا اور نہ ہی مجھے ہے۔ پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اس کی نشانیاں تو بتا دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، بھئی قیامت کے قرب قیامت ہوگا کیا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، جب آپ دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں کو جننے لگیں، یا دوسرے الفاظ میں کہ کنیز اپنی مالکہ کو جننے لگیں، مطلب یہ کہ جب بیٹیاں اتنی نافرمان ہو جائیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کریں، اور یہاں پہ صرف بیٹیوں کا لفظ جو ہے استعمال کیا ہے، مفسرین اس میں لکھتے ہیں کہ اس سے بیٹے بیٹیاں دونوں مراد ہیں۔ تو یہ ہم دیکھیں آج یہ جو زمانہ ہے اس میں والدین کا کس قدر ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِيَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ جب آپ دیکھو کہ ننگے پاؤں چلنے والے اور جن کے پاس کچھ پہننے کو نہیں تھا، کھانے کو نہیں تھا، فقراء تھے، اور جناب اسی طرح ان کے پاس بالکل کچھ تھا ہی نہیں، اور وہ بکریاں چرا رہے تھے، تو وہ بڑے بڑے محلات اور عمارات بنا کر ایک دوسرے میں تقابل کر رہے ہیں اور فخر محسوس کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے لوگ تھے جن کے پاس بھائی کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو نہیں، لیکن آج وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج یہ غور کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور بہرحال جب یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دی، تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں وہ شخص اٹھا اور پھر جانے لگا۔ جب چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یا عمر اتدری من السائل، عمر آپ جانتے ہو یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا کہ قلت واللہ ورسولہ، قلت اعلم، قلت واللہ ورسولہ اعلم، کہ بھائی ہم تو نہیں جانتے، بہتر تو اس کے بارے میں اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فإنہ جبریل، کہ یہ جبریل تھا، اور اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا اور علم سکھانے آیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں جو مجلس ہوتی تھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کر پاتے تھے، ایک رعب ہوتا تھا۔ تو بعض اوقات کوئی دیاتی آ جاتا تھا، وہ آ کے تو کوئی سوال کر لیتا تھا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، یا بعض اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ جاتے تھے۔ تو آج کا جو درس حدیث تھا اس میں 5 باتیں جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ اور اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کی
اس کی جو 5 ارکان ہیں اس کی مثال ارکان الاسلام خمسۃ الواحیہ، اقرار الشہادتین، پہلا جو اس کا وہ ہے ستون ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی خیمہ ہو اور اس کی درمیانی لکڑ ہو اور وہ ایک ڈنڈے کے اوپر سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر چاروں طرف جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے وہ ایسی ہیں کہ اس کے چاروں طرف کی جو ڈنڈیاں ہو ان میں سے اگر کوئی گر جائے تو ایک سائڈ جو ہے خیمے کی وہ جھک جاتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جو اگلی بات ہے ہماری عقائد کی، اس میں یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، پھر اللہ جو ہمارا کلمہ ہے اس کی دل و جان سے تصدیق کرنا، زبان سے اس کی جیسے ہم اقرار کریں تو دل سے ہم اس کی تصدیق بھی کریں اور ہر وقت یہ تصور کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر آگے اس کے ساتھ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ فرمائی وہ ساری چیزیں کہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، ملائکہ، اور پھر اسی طرح پیغمبر، اس کی کتابوں پر، ہر اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو پہلی بات تو ہو گئی اسلام کے جو ارکان تھے ان کی، دوسری بات ہوگی عقائد کی، اور تیسری بات یہ تھی کہ اس انداز سے عبادت کرنا احسان یہ ہے کہ پہلی کیفیت یہ ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی، چوتھی بات قیامت کی نشانیوں میں سے، تو وہ نشانی پہلی تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے بالکل ایگزیکٹ وقت جو ہے قیامت کا نہیں پتا، والمسئول عنہا من السائل، مجھے اس کا جو پکا وقت ہے وہ نہیں پتا، لیکن فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں۔ تو آج ہم اس چیز کے ساتھ ہم دیکھیں کہ بھائی ہمارے معاشرے میں کس طرح کیا کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہمارے معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے، تو اس حدیث کے ذریعے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، آگے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھائیں، اپنے گھر میں اس کی تعلیم کریں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق اور پیاری احادیث کہ جب گھروں میں تلاوت ہوگی، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت ہوگی، تو پھر اس کا فائدہ یہ نکلے گا کہ گھروں میں سکون ہی سکون ہوگا، ورنہ اگر پوری دنیا کی ہم آسائش اور آرام بھی اکٹھے کر لیں تو یقین جان لیجئے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ ضابطہ قرآن میں بتا دیا کہ جو دلوں کا سکون ہے وہ ہمارے ذکر سے ملتا ہے، الا بذکر اللہ